بندے نے کچھ نوٹس تیار کیے تھے، عبد الرحمن رافت پاشا کی کتاب ہے فن الامتحانات، اور مختلف ماہناموں اور مجلوں میں جو آرٹیکلس اور مضامین، اس سے کچھ نوٹس تیار کیے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کچھ باتیں کام کی آپ کے مقصد کے مطابق آپ کو نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحانات انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے مختلف امتحانات میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ عزت یاب ہوتا ہے، اور ناکام ہوتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہم نے مقامات حریری میں پڑھا ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، یعنی کسی چیز کے امتحان کے وقت آدمی یا تو عزت پاتا ہے یا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہر امتحان انسان کو عزت بخشنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب آدمی امتحان کی تیاری نہ کرے اور اسے نظریں چرائے۔ علمی سرگرمیوں کے امتحانات کا بھی یہی حال ہے۔ کچھ طلبہ محنت کر کے اس موقع پر اعزاز پاتے ہیں، اور کچھ اس کی تیاری نہ کر کے شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ بہت سے طلبہ امتحان کو وبال، درد سر اور مصیبت گردانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی ناسمجھی۔ بعض طلبہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے، امتحان بروزن اطمینان۔ اولاً تو یہ سرے سے غلط ہے، اس لیے کہ امتحان تو افتعال کے وزن پر ہے، اور اطمینان افعلال کے وزن پر یا افعلال کے وزن پر ہے۔ اور ان کا یہ جملہ امتحانات کے زمانے میں محنت سے جان چھڑانے کے سے لیے ہوتا ہے۔ جب امتحانات انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے تو امتحانات سے جان چھڑانا ممکن نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام بھی اس سے مستثنی نہیں، جیسا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور حدیث پاک اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل، اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی سے معلوم ہوتا ہے۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ڈٹ کر امتحان کی تیاری کی جائے، اور اپنی محنت کو سلیقے سے اور خوبصورتی کے ساتھ ممتحن کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہمیں اپنی محنت کا عمدہ صلہ ملے، اور ہم امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کر کے اپنے اور اپنے والدین اور اساتذہ اور ادارے کے لیے نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بن سکیں۔ امتحانات کی تیاری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، امتحان کیسے دینا چاہیے، اس کو چند عناوین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، امتحانات کے لیے ذہنی تیاری۔ سب سے اہم اور ابتدائی کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ امتحانات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنی ہے، بس اللہ خیر کرے گا اور پاس ہو ہی جائیں گے۔ یاد رکھیے، یہ سوچ بڑی خطرناک اور نقصان دہ۔ استعدادیں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ آدمی کو اپنے آپ کو ذہنی لحاظ سے اس لیے خوب تیار رکھنا چاہیے۔ ابھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، نتائج آپ کی محنت کے منتظر ہیں۔ جو پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہی کے درجے کے ہوتے ہیں، وہ بھی وہی کتابیں پڑھ کر پوزیشن حاصل کرتے ہیں جو سارا سال آپ نے پڑھی ہے۔ اس لیے صرف محنت اور اس کے لیے صرف محنت، عزم مصمم اور اپنے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب ایک دفعہ آپ نے یہ ٹھان لیا کہ آپ کو مکمل محنت اور یکسوئی سے پڑھنا ہے، تو یقین کیجئے پھر کامیابیاں، بلکہ امتحان میں پوزیشن حاصل کرنا، اول پوزیشن حاصل کرنا بھی کچھ ناممکن نہیں۔ بعض دفعہ طلباء امتحان کی محنت کو حسن نیت اور اخلاص کے منافی یا اس سے خالی سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ وسوسہ آتا ہے کہ چونکہ امتحانات کے وقت کی گہمہ گہمی اور توجہ اور سرگرمی امتحان سے پہلے اور بعد میں نہیں ہوتی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محنت امتحانات میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے کے لیے ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ خطرناک شیطانی وسوسہ ہے، اس کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ امتحانات اللہ ہی کی رضا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ علمی مشاغل کا اہم حصہ ہے اور علمی رسوخ اور پختگی میں معاون اور مفید ہیں۔
ان سے طالب علم میں ایک بیداری اور چستی پیدا ہوتی ہے جو علم کے حصول اور اس کے ضبط میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ کسی وقتی محرک کی وجہ سے محنت کا گھٹنا بڑھنا ایک فطری چیز ہے۔ ہاں البتہ یہ بات الگ ہے کہ طبیعت کو مسلسل محنت کا عادی بنانا طالب علم کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس کو اس بات کا انتظار نہ رہنا چاہیے کہ امتحان کب آئے گا، بلکہ وہ اسباق کا آغاز ہوتے ہی ہر روز کے امتحان کی تیاری اسی روز کر لے۔ ہے وہ عاقل جو آغاز میں سوچے انجام، اور ایک امتحان ختم ہوتے ہی اس سے اگلے مرحلے کے لیے اسی دن سے ہی محنت شروع کر دے۔ بعض دفعہ یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ جو کتاب پورے سال پڑھ کر بمشکل ختم ہوئی ہے اسے دو تین دنوں میں، دو تین ہفتوں میں کیسے مکمل دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امتحان کے دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یاد کیے ہوئے کو دوہرا کر پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ریویژن کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ امتحان کی ذہنی تیاری سے متعلق اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں اور حسب توفیق نوافل کا اہتمام ہو، والدین اور اساتذہ سے دعاؤں کی درخواست کی جائے، والدین کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر اس چیز سے دوری اختیار کی جائے جو آپ کی محنت اور امتحانی تیاری میں مخل ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوستوں سے فضول ملنا جلنا، گپ شپ، موبائل کا استعمال یا اوقات کو ضائع کرنے والے امور سے 100% اجتناب لازم ہے۔ نمبر 4، زندگی میں بالعموم اور ان دنوں میں یعنی امتحان کے دنوں میں بالخصوص معصیت اور گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش ہو کہ اس کی نحوست سے علم کا نور اور ذہنی یکسوئی برباد ہو جاتی ہے۔ مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع الی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ نمبر 5، اکابرین کی امتحانات کے زمانے میں کی محنتوں کا استحضار بھی بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں سیرت مولانا محمد یحییٰ صاحب صفحہ نمبر 95 سے لے کر 98 میں لکھا ہے کہ انہوں نے منطق اور ادب کے علاوہ درسیات کی ساری کتابیں مدرسہ حسین بخش دہلی میں پڑھی تھی، مگر حدیث پڑھنے کا خیال دل سے نکال دیا تھا، چونکہ یہ خیال دل میں بیٹھ گیا تھا کہ دہلی میں حدیث پڑھنے سے آدمی غیر مقلد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے ٹھان لی تھی کہ حدیث پڑھوں گا تو گنگوں میں پڑھوں گا ورنہ نہیں۔ مگر وہ زمانہ تھا کہ حضرت امام ربانی کی آنکھ میں نزول ماء ہو چکا تھا، حضرت نے دورے کا درس بند فرما دیا تھا۔ جب امتحان کا وقت قریب آیا تو اہل مدرسہ نے مولانا یحییٰ صاحب کا نام بخاری شریف کی امتحان میں لکھوا دیا، حالانکہ آپ نے ابھی بخاری شریف پڑھی نہیں تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدرسہ نے والد صاحب پر زور دیا کہ ان کی وجہ سے مدرسے کی شہرت اور مقبولیت تھی۔ والد صاحب نے فرمایا، یحییٰ کیا حرج ہے، ابھی 5 مہینے باقی ہے، اس میں پڑھ لو۔ خود فرماتے ہیں، چنانچہ وہ 5 مہینے نظام الدین کے حجرے میں اس طرح گزارے کہ خود وہاں کے رہنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، بجز ان 2 لڑکوں کے جن کے ذمے میری روٹی اور وضو کے لیے پانی لانا مقرر تھا۔ چنانچہ اس دوران کاندھلہ سے میرے نکاح کی طلبی کا تار آیا تو لوگوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مکتوب علیہ عرصے سے یہاں نہیں اور نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ جب ان طلباء کو خبر ہوئی تو مجھے اس تار کی اطلاع ہوئی۔ اس دوران میں نے بخاری شریف، سیرت ابن ہشام، طحاوی شریف، ہدایہ اور فتح القریب بالاستیعاب اس اہتمام سے دیکھیں کہ مجھے خود حیرت ہے۔ ممتحنین میں مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس بخاری شریف کا امتحان تھا اور حضرت شیخ الہند کے پاس ترمذی شریف کا امتحان تھا، اور کھانے کی مجلس میں میرے والد صاحب اور یہ سب حضرات شریک تھے۔
تو حضرت سہارنپوری نے میرے والد صاحب سے فرمایا کہ آپ کے لڑکے نے ایسے جوابات لکھے ہیں کہ اچھے اچھے مدرس بھی نہیں لکھ سکتے۔ مولانا خلیل احمد صاحب نے حدیث کے امتحانات کے جوابات دیکھ کر حضرت گنگوہی سے سفارش فرمائی کہ حضرت ایک سال میری درخواست پر دورہ پڑھا دیں کہ مولانا اسماعیل کاندھرویل کے لڑکے کی میں نے امتحان لیا ہے، ایسا شاگرد حضرت کو نہ ملا ہوگا۔ چنانچہ حضرت نے وعدہ فرمایا اور یکم ذی قعدہ 1311 ہجری کو شروع فرما کر 23 شعبان 1313 ہجری 2 سال میں دورہ مکمل ہوا۔ اسی طرح شیخ الاسلام مولانا احمد حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنی سوانح نقش حیات صفحہ 57 پر فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں جب تک تقریری امتحان ہوتا رہا تو اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوتا رہا، اور تحریری امتحان کے پہلے سال میں 3 کتابوں میں فیل ہو گیا۔ تو میں نے ایام امتحان میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو کتاب ابتدا سے اخیر تک مطالعہ کرتا اور تمام رات میں صرف 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم سوتا تھا۔ نیند کو دور کرنے کے لیے نمکین چائے کا انتظام کرتا تھا۔ جب بھی نیند غالب آ جاتی تھی اس چائے کو پیتا تھا، جس سے گھنٹہ 2 گھنٹے کو نیند جاتی رہتی تھی۔ اس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھ کو تحریری امتحان کی مشکلات پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد بحمد اللہ کسی کتاب میں فیل ہونے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ اپنی جماعت میں اکثر امتیازی نمبر حاصل کرتا رہا۔ اگر کوئی طالب علم غیر معمولی استعداد والا ہوتا تو اس کو ممتحن 20 سے زائد نمبر بھی دیتا تھا، جو کہ اعلیٰ درجے کے نمبروں میں سے سمجھا جاتا تھا۔ بحمد اللہ اس زمانے میں 21 22 اور 23 بھی متعدد کتابوں میں نمبر آتے رہے۔ اس کے بعد اراکین مدرسہ نے امتحان اور تعلیمی ضرورتوں کی بنیاد پر اس قاعدے میں تبدیلی کی اور متوسط درجہ 45 اور اعلیٰ درجہ 50 مقرر کیا۔ اس تغیر کے بعد امتحان میں 51، 52، 53 اور صدرہ میں 75 نمبر بھی حاصل کیے۔ اس کے علاوہ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن گنگوہی کے بارے میں حیات محمود صفحہ 171 پر لکھا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا، ہم 4 ساتھی تھے، مظاہر العلوم میں طالب علمی کے دور میں ایک جگہ کھانا کھایا کرتے تھے، رہتے تھے علیحدہ علیحدہ کمروں میں لیکن کھانا ایک جگہ کھایا کرتے تھے۔ لیکن جب امتحان قریب ہوتا تو میں آپس میں ہاتھ ملا لیتے تھے کہ بھائی اب کھانا علیحدہ علیحدہ کر لیا کرو اور انشاءاللہ امتحان کے بعد ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور علامہ رفیق احمد بھیسانی یہ فارسی کی کتابوں اور میزان الصرف سے لے کر بخاری شریف تک ساتھی رہے۔ دونوں میں حد درجہ موانست تھی اور ہمیشہ تعلیم میں مسابقت رہتی تھی۔ دونوں میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اپنے ساتھی سے آگے بڑھ جاؤں، اسی لیے سخت محنت اور مجاہدہ کرتے تھے، اور ان کی مسابقت ایک طرح کی علمی سردجنگ میں تبدیل ہو گئی تھی، گویا ایک دوسرے کے رفیق بھی تھے اور حریف بھی۔ چنانچہ اس مقصد سے کہ میری محنت ظاہر نہ ہو اور میرا ساتھی مجھ سے کم محنت کرے، دونوں ایک دوسرے سے اپنی رات کی محنت کو چھپایا کرتے تھے تاکہ دوسرا محنت کم کرے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ چنانچہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اپنے خالو کے یہاں دیوبند میں قلعہ والی مسجد میں رہتے تھے۔ ایک روز علامہ رفیق کو دیکھا کہ مولوی سلیم اللہ بخار زدہ بنے ہوئے پڑے تھے، ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں سخت بخار ہے اور بہت بیمار ہے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسا بخار ہے؟ میں سمجھ گیا
کہ سالانہ امتحان کا وقت آ رہا ہے، اس لیے مولوی سلیم اللہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ مجھے بیمار سمجھ کر یہ محنت کم کریں اور میں خوب محنت کروں اور اس طرح یہ پیچھے رہ جائیں اور میں آگے نکل جاؤں۔ چنانچہ جب ہم جاتے تو وہ بیمار سے بن کر پڑے رہتے، اور جب آ جاتے تو وہ رات کو بڑے آرام سے کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے اور حتی الامکان ان پر اپنی محنت ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے علامہ رفیق سے چھپ کر مدرسے اور پرانے کمرے کے بجائے جنگل میں جا کر کتاب دیکھنا شروع کی، تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے اور ہم یہ سمجھیں کہ ایسے ہی گھومنے گئے ہوں گے، لیکن ہم کو بھی سراغ مل ہی گیا کہ یہ جنگل میں جا کر مطالعہ تکرار کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے ایک ساتھی کو لے کر محتمم صاحب حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے باغ میں چلا جاتا، آم کے پیڑ پر چڑھ کر درخت کے اوپر میبزی کا تکرار کرتے تھے۔ اس طرح پوری میبزی کا ٹہنی پر بیٹھ کر تکرار کیا۔ چنانچہ سال ہفتم میں سالانہ امتحان کے موقع پر یہ مسلسل 15 راتیں ایسی گزری جن میں ہم 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوئے، کیونکہ امتحان کے موقع پر ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ کوئی کتاب ایسی نہ ہو جس کو ہم امتحان کی رات میں اول سے آخر تک نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم عشاء کے بعد سے فجر کی اذان تک پوری کتاب دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ کتاب کے اوراق پلٹتے گئے، جو مسئلہ ذرا اہم اور الجھن کا ہوا اس کو غور سے دیکھ لیا، کہیں حاشیہ دیکھ لیا، کہیں بین السطور استادوں کے لکھے ہوئے بھی دیکھتے جاتے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی، کتاب بند کی، اذان کے بعد سنتیں پڑھی اور لیٹ گئے۔ نماز کے وقت تک ہم سوتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات بھر جاگنے کے باعث اور اس وقت سونے کی وجہ سے کبھی ہماری فجر کی نماز قضا ہوئی ہو۔ الحمدللہ اس وقت ہماری ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، الا ماشاء اللہ۔ یہ حضرت کا حال تذکرہ رفیق میں مفتی فاروق صاحب میرٹھی دامت برکاتہم نے لکھا ہے، جو ہاسوٹ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے امتحانات کی باقاعدہ تیاری۔ جب آپ نے پختہ عزم کر لیا کہ اب ہم نے سخت محنت سے پڑھنا ہے تو اب چند امور کی پابندی کریں۔ نمبر 1، ان دنوں میں اپنی غذا اور صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ روزانہ عصر کے بعد سیر، دوستوں سے ہنسی مذاق اور معمول کی ورزش کا اہتمام رہے، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھتا ہے۔ دن رات بیٹھ کر مسلسل پڑھتے رہنے سے ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کتابوں کی مقدار اور مضامین کے لحاظ سے ان کے اوقات تقسیم کریں اور اس کے لیے ایک جامع اور تحریری نظام الاوقات بنائیں۔ آسان اور مختصر کتاب کو بھی وقت دیں کہ اس کے نمبر بھی آپ کے نتیجے میں شمار ہونے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ نظام الاوقات اپنے متعلقہ استاذ یا مشیر کو دکھلا دیں تاکہ وہ آپ کے مناسب ترمیم وغیرہ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ نمبر 3، دوران تعلیم ایسے مباحث بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے جو امتحانی نقطۂ نظر سے اہمیت کے حامل ہوں گے، اور بسا اوقات استاذ خود نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ مواضع امتحان میں سے ہیں۔ ایسے مباحث کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اور گزشتہ سالوں کے امتحانی پرچہ جات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس سے ممتحن کی نفسیات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن صرف انہی پر اکتفا نہ کریں، اس میں انہیں صرف معاونت کے لیے فرصت کے اوقات میں دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ تو اس سے بسا اوقات استاذ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میرے پورے سال کی محنت اور دل سوزی سے پڑھانے کا طلباء نے کوئی اثر نہیں لیا اور صرف سابقہ پرچہ جات ہی لیے بیٹھے ہیں۔ نمبر 4، تیاری کے دوران آپ کا ہدف اور ٹارگٹ صرف پاس ہونا ہی نہ ہو بلکہ 100% کامیابی کا حصول ہو۔ جتنا اعلیٰ ہدف رکھیں گے آپ کی تیاری اس کے مطابق ہوگی اور آپ اپنی منزل کے قریب ضرور پہنچیں گے، اور اگر صرف پاسنگ مارک حاصل کرنا مقصود ہو تو اندیشہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ فیل ہی نہ ہو جائیں۔ نمبر 5،
اپنی تمام تر غیر تعلیمی اور خاندانی مصروفیات ترک کر دیں تاکہ آپ کی تیاری متاثر نہ ہو۔ نمبر 6، امتحان کی راتوں میں اپنی نیند مکمل کرنے اور دماغی سکون کا لازمی اہتمام کریں کہ اس کے بغیر ساری محنت ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد ایک عنوان ہے، امتحان ہال میں داخلے سے پہلے چند امور کا لحاظ کیا جائے۔ نمبر 1، پرچے سے متعلق درکار تمام چیزیں یعنی قلم، مارکر پین، گتا، پینسل، فل پٹی، روشنائی، سفیدہ وغیرہ کی موجودگی کا رات سے ہی اطمینان کر لیں تاکہ دوران امتحان پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2، ایک قلم کے بجائے احتیاطاً 2 قلم ساتھ رکھ لیں تاکہ موقع پر پریشانی نہ ہو۔ نمبر 3، امتحان ہال میں جانے سے پہلے خوب اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ آپ کی جیب اور سامان میں کوئی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، مثلاً کوئی تحریر شدہ کاغذ اور پرچی، موبائل یا کوئی چیٹ وغیرہ بالکل ساتھ نہ ہو، اور آپ کے گتے، مستر وغیرہ پر کوئی تحریر یا اشارہ یا کوئی اور چیز لکھی ہوئی نہ ہو تاکہ آپ کے بارے میں کسی کو کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ نمبر 4، پرچہ شروع ہونے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا موقوف کر دیں، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو لیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ امتحان حال میں داخلے کے وقت تک مسلسل پڑھتے رہنے سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور سوال پر مرکوز نہیں ہو پاتا، اس چیز کا پرچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے اب تک جو کچھ بھی پڑھ لیا بس وہی کام کا ہے۔ اب بدحواسی کے عالم میں جو کچھ پڑھیں گے وہ آپ کی پہلی پڑھی ہوئی چیزوں کو بھلا دے گا۔ نفسیات کا یہ مسلمہ اصول ہے، نئی آموزش پچھلی آموزش پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 5، امتحان ہال کے باہر رقم الجلوس کا نقشہ لگا دیا جاتا ہے۔ خوب تسلی سے اپنا رقم الجلوس، صف نمبر، نشست نمبر نوٹ کر لیں تاکہ امتحان ہال میں نشست تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ نمبر 6، امتحان ہال میں جاتے ہوئے گھڑی ضرور پہن کر جائیں۔ بسا اوقات امتحان ہال میں گھڑی نہیں ہوتی یا دور ہوتی ہے، وقت دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی گھڑی ساتھ ہونے سے وقت کی درست تقسیم ہوگی اور ہر سوال کو مناسب وقت دے سکیں گے۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ڈیجیٹل گھڑی اور کیلکولیٹر کا استعمال بہت سے اداروں میں ممنوع ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے، جب امتحان گاہ میں داخل ہوں تو چند چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ نمبر 1، امتحان ہال میں بسم اللہ اور افوض امری الی اللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ کر داخل ہوں۔ نمبر 2، امتحان ہال میں داخل ہو کر خاموشی سے اپنی نشست تلاش کریں اور اطمینان سے جا کر بیٹھ جائیں، شور شرابہ اور باتیں کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 3، جوابی پرچے پر کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں غور سے پڑھیں، اور جوابی کاپی پر کچھ خالی جگہ ہوتی ہے جنہیں پر کرنا ہوتا ہے، ان کا طریقہ پہلے سے اچھی طرح معلوم کر کے جائیں۔ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو حال میں موجود نگراں حضرات سے پوچھ لیں اور انہیں شروع میں ہی پر کر لیں۔ اس کام کو پرچے کے اختتام پر نہ رکھیں، اس میں بے احتیاطی سے پرچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، پرچے کو کسی جگہ سے نہ پھاڑیں اور نہ ہی اس میں شکن ڈالیں۔ نمبر 6، سوالیہ پرچہ تقسیم ہونے کے وقت تک بسم اللہ پڑھ کر جوابی کاپی کے اندراجات پر کر لیں، اور اگر حاشیہ لگانے کی ضرورت ہو تو جوابی کاپی پر حاشیہ کی لکیریں لگا لیں، لیکن اس کے لیے رنگ برنگے قلم یا مارکر کا استعمال کرنا اور بیل بوٹے، پھول وغیرہ بنانے سے احتراز کریں، یہ پرچے کو عامیانہ اور غیر سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ بعض طلبہ شروع والے صفحے کے بالائی حصے پر ترچھی لکیریں لگاتے ہیں جس سے خواہ مخواہ پرچہ بدنما ہو جاتا ہے، نیز اس میں وقت اور کاغذ دونوں کا بلا ضرورت ضیاع ہے۔ اسی طرح بعض طلبہ پرچے پر محرابیں، مینار اور گنبد وغیرہ کے نقشے بناتے ہیں جس سے دیکھنے والے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو وقت کی کوئی پرواہ نہیں، نیز انہیں پرچے میں لکھنے کے لیے کچھ آتا نہیں، اس لیے مختلف اشکال،
ڈیزائن بنا کر پرچہ بھر رہے ہیں۔ ایسا غلط تاثر دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 7، فارغ بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد ایک عنوان ہے، جب آپ سوالیہ پرچہ وصول کر لیں تو چند باتوں کا لحاظ رکھیں۔ نمبر 1، سوالیہ پرچہ ملنے کے بعد اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری توجہ اور اطمینان سے پڑھیں اور یہ عمل مکرر سے کرر کریں۔ پہلے ہی سوال کو دیکھ کر فوراً لکھنا شروع نہ کر دیں۔ نمبر 2، نیز جب تک سوالات اور ان کی ذیلی شقوں کا مقصد اچھی طرح نہ سمجھ لے جواب کا آغاز نہ کریں۔ بسا اوقات سوال کا مقصد اچھی طرح سمجھے بغیر غلط فہمی میں مبتلا ہو کر جواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا وہ مطلب نہیں تھا جس کے مطابق جواب لکھا گیا ہے۔ نمبر 3، پرچے کو 2 سے 3 دفعہ خوب اطمینان سے پڑھ لینے اور سوالات کے مقاصد کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس سوال کا انتخاب کریں جس کا جواب آپ کو سب سے اچھا اور مکمل آتا ہے، خواہ وہ پہلا سوال ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب لکھیں تاکہ ممتحن پر آپ کا اچھا تأثر قائم ہو، اور صفحے کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد جواب لکھنا شروع کریں۔ البتہ نمبر 4، عنوان میں اس بات کو واضح کر دیں کہ آپ کس سوال کا جواب لکھ رہے ہیں۔ بعض طلبہ جواب کا عنوان یوں لکھتے ہیں، الجواب الاول یا الجواب الاول عن السؤال الاول۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم ایک سوال کے کئی جوابات لکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد اس سوال کی تعیین ہے جس کا جواب لکھ رہا ہے۔ جواب کا عنوان 2 طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پرچہ اردو میں حل کر رہے ہیں تو فارسی ترکیب استعمال کریں، جواب سوال اول یا جواب سوال دوم وغیرہ، اور اگر عربی میں لکھ رہے ہیں تو پھر الجواب عن السؤال الاول یا الجواب عن السؤال الثانی یا الجواب عن السؤال الثالث، اس طرح لکھیں۔ یہ آسان اور مختصر الفاظ ہیں، انہی پر اکتفا کریں۔ نمبر 5، سوال کا عنوان مارکر پین سے لگائیں تاکہ نمایاں رہے۔ نمبر 6، عنوان الگ سطر سے اور واضح ہونا چاہیے۔ نمبر 7، عنوان صفحے کے اندر لگائیں۔ صفحے کے کنارے پر بنے حاشیے یا اوپر بنی دو جو بارڈر ہوتی ہے، 2 لکیری بارڈر ہوتی ہے، اس پر ہرگز نہ لکھیں۔ نمبر 8، سوال میں عبارت پر اعراب لگانے کا نہ کہا گیا ہو تو سوال کی عبارت پرچے پر نقل نہ کریں، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ نمبر 9، جواب نئی سطر سے لکھنا شروع کریں۔ ہر جواب عنوان والی سطر پر جواب نہ لکھا جائے۔ نمبر 10، کوشش کریں کہ عنوان لگانے اور جواب لکھنے کے لیے الگ الگ روشنائی کا استعمال ہو۔ مثلاً اگر عنوان نیلی بلو پین سے لکھا ہے تو جواب کے لیے سیاہ بلیک پین استعمال کریں، اور اگر عنوان کے لیے بلو پین استعمال کیا ہے تو جواب کے لیے عنوان کے لیے اگر بلیک پین استعمال کیا ہے تو جواب کے لیے بلو پین استعمال کریں تاکہ عناوین نمایاں نظر آئیں۔ البتہ لال رنگ کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 11، ہر نئی بات کا عنوان ضرور لگائیں۔ اس طرح جواب کی ہر شق کو الگ عنوان دے کر لکھیں۔ یہ طرز تحریر اعلیٰ نمبرات کے حصول کے لیے بہت معاون ہے۔ نمبر 12، سوال میں موجود شقوں کی تشریح کرتے ہوئے شقوں کی ترتیب وہی رکھیں جو سوال میں ہے، ترتیب نہ بدلیں، اس سے ممتحن کو پریشانی ہوتی۔ نمبر 13، اگر کسی شق کا اس وقت جواب ذہن میں نہ ہو تو اس پر وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے مناسب جگہ چھوڑ کر آگے لکھتے جائیں اور یاد آنے پر چھوڑی گئی جگہ پر تحریر کر دیں۔ اگر خالی جگہ چھوڑنا بھول گئے ہیں تو حاشیے میں لکھ دیں۔ بعض طلبہ پہلے سوال کی کسی شق کا جواب دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد جا کر لکھتے ہیں، حالانکہ ممتحن پہلے سوال کے نمبر جوابی کاپی میں درج کر چکا ہوتا ہے۔ آپ کے اس طرز عمل سے آپ کے نمبر ضائع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 14،
بعض طلبہ اصول املا اور رموز اوقاف کا خیال نہیں رکھتے، بعض طلبہ عنوانات اور بیانات میں فرق اور امتیاز نہیں کرتے، بلکہ عنوان کے ساتھ اسی سطر سے جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلسل بغیر کسی فاصلے کے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے پرچہ بے رونق ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے اس کا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پیراگراف اور رموز اوقاف اور آداب تحریر کا لحاظ کرتے ہوئے پرچہ لکھا جائے۔ ان کی تفصیلات آپ کو مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب حرف شیری اور مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب تحریر کیسے سیکھے میں موجود ہے، آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 15، جن طلباء کی لکھائی کمزور ہو وہ ہرگز پریشان نہ ہو، وہ صرف اتنا کر لیں کہ اپنے الفاظ کو ملا ملا کر نہ لکھیں، یعنی کرسیو رائٹنگ میں، بلکہ اتنا واضح اور صاف لکھیں کہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ آپ کے نمبر انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے۔ نمبر 16، جواب کی تفصیل سے پہلے جواب کے اہم اور چیدہ چیدہ نکات کو ہم ترتیب دے کر پورے جواب کو اپنے ذہن میں مکمل مرتب کر لیں۔ اس کے بعد جواب اطمینان سے سوچ سمجھ کر لکھیں، غلطیوں اور کانٹ چھانٹ سے حتی الامکان گریز کریں۔ اگر کسی عبارت کو مٹانا ہو تو ایک مرتبہ خط تنسیخ یعنی رونگ کا نشان واضح طور پر لگائیں یا سفیدے سے مٹا دیں۔ اس کو مٹانے کے لیے صفحے کو لکیروں اور سیاہی سے بھر دینا صحیح نہیں، اس سے پرچہ بدنما دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 17، جواب لکھتے وقت اپنے ذہن کو صرف ایک سوال تک منحصر رکھیں جس کا جواب لکھ رہے ہیں۔ دیگر سوالات کے جوابات اس دوران ہرگز نہ سوچیں، اس سے زیر تحریر جواب متاثر ہوگا۔ نمبر 18، کوشش کریں کہ سوال کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے بنیادی نکات ہی کا جواب لکھیں۔ بلا وجہ کی تمہیدات اور غیر متعلقہ سوال و جواب نقل کرنے کا بالکل فائدہ نہیں ہے۔ موضوع سے ہٹ کر کوئی بات پرچے میں نہ لکھیں۔ ممتحن صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سوال میں جو امور پوچھے گئے ہیں وہ حل ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے ان سب امور کا جواب ایک ہی صفحے پر واضح اور مکمل دے دیا ہے تو آپ پورے نمبرات کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر آپ نے 10 صفحات لکھنے کے باوجود پوچھے گئے امور کا جواب نہیں دیا تو آپ کو نمبر نہیں ملے گی۔ نمبر 19، مدارس کے امتحانات میں عام طور پر پرچے کے لیے 3-4 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ اس مقررہ وقت کے بعد لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور نگراں حضرات پرچہ وصول کر لیتے ہیں۔ اس بات کا شروع سے خیال رکھا جائے کہ وقت ختم ہونے تک تینوں سوالات کے جوابات عمدگی سے لکھے جا سکیں۔ ابتدائی جوابات میں غیر ضروری طوالت اور بلا وجہ کی سست رفتاری سے پرچے کے ادھورے رہنے اور بعض ضروری باتیں رہ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا گھڑی کو دیکھتے ہوئے پرچہ لکھنے کی ایسی منصوبہ بندی کریں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے تمام جوابات سے فارغ ہو کر اس پر نظر ثانی بھی کی جا سکے۔ نمبر 20، تینوں سوالات کا جواب ضرور لکھیں۔ عام طور پر چونکہ 3 سوالات مطلوب ہوتے ہیں، کچھ سوال بہت زیادہ تفصیل سے لکھنا اور کسی سوال کو بالکل چھوڑ دینا صحیح نہیں۔ اسی طرح سوال کی کوئی شق نہ چھوڑیں، ہر شق کے لیے باقاعدہ عنوان لگا کر اس کا جواب تحریر کریں۔ اگر کسی ایک سوال یا شق پر بہت وقت صرف کیا اور دوسرے سوالات یا شقوں کو چھیڑا ہی نہیں تو زیادہ محنت کے باوجود کم نمبرات ملیں گے، کیونکہ ہر سوال یا شق کے نمبرات متعین ہوتے ہیں۔ لہذا ہر سوال کو مناسب وقت دیں اور آپ کے جوابات میں اعتدال ہونا ضروری ہے۔ پہلا جواب 10 صفحات پر اور آخری جواب 2 صفحات پر آنے سے برا تاثر قائم ہوتا ہے۔ نمبر 21، پرچے کے اخیر میں عجیب و غریب وضاحتیں اور ممتحن سے پاس کرنے کی منتیں کرنے سے پرہیز ضروری ہے، اس کا مذاق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے، پرچہ جمع کرانے سے پہلے چند امور کا لحاظ رکھیں۔ نمبر 1، پرچہ ختم کرنے کے بعد نظر ثانی ضرور کریں۔ بسا اوقات بعض انتہائی اہم باتیں رہ جاتی ہیں، کچھ نئی باتیں نظر ثانی کے وقت یاد آ جاتی ہیں اور بسا اوقات لفظی یا معنوی غلطی سامنے آ جاتی ہے، اس لیے اخیر میں نظر ثانی ضروری ہے۔ اس سے پرچے میں رہ جانے والے
نقص یا ابہام کو دور کیا جا سکتا ہے۔ زائد صفحات اگر لیے ہوں تو انہیں ترتیب دے کر پرچے کے صفحات اور اضافی صفحات پر نمبر لگا کر اضافی صفحات کو اصل پرچے کے ساتھ مضبوطی سے منسلک کر کے جمع کرائیں۔ نمبر 3، پرچہ جلدی حل کر کے باہر نکلنے میں مقابلہ نہ کیا جائے۔ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں۔ پرچہ جلدی کرنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اسے تسلی سے اور خوب صاف لکھنا کمال ہے۔ نمبر 4، آخری پرچے کو بھی ویسے ہی مکمل وقت دیا جائے جیسا کہ ابتدائی پرچوں کو دیا گیا ہے۔ عموماً چھٹی اور گھر جانے کی خوشی میں آخری پرچہ بہت جلدی سے دے دیا جاتا ہے، جس سے مجموعی نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایک عنوان ہے، پرچہ جمع کرانے کے بعد، امتحان ہال سے نکلنے کے بعد بلا وجہ کے تبصرے اور ساتھیوں سے الجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے پریشانی ہوتی ہے اور آئندہ پرچہ جات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور نمبر 2، آرام کے لیے مناسب وقت ضرور نکالیں تاکہ ذہن تازہ ہو جائے، اور پچھلے پیپر کو بالکل ذہن سے نکال دیں اور اگلے پیپر کی تیاری میں منہمک ہو جائیں۔ ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی، بعض طلباء امتحان میں کامیابی کے لیے کچھ اعمال اور وظیفے پوچھتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دعا، ثابت شدہ وظائف کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے۔ شریعت نے ہمیں دنیا میں رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ لہذا اسباب کی تیاری کے بغیر اور محنت سے غافل ہو کر محض وظیفے کے زور پر کامیابی کا تصور منشأ شریعت کے خلاف ہے اور بیوقوفی۔ اگر وظائف پڑھ کر ہی کامیابی حاصل کی جائے تو انبیاء کرام دین کے لیے اتنی محنت نہ کرتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی استطاعت کے مطابق محنت کا مکلف ہے، تاہم صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرنا بھی شرعاً غلط ہے۔ حتی الوسع محنت کے ساتھ خوب دعاؤں کا اہتمام انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، پاؤ بھر محنت ہو، من بھر دعا ہو۔ بہرحال خوب دل لگا کر محنت کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے خوب دعا مانگیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ مؤثر اور طاقتور نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند اعمال بھی بتلائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ملفوظات فقیہ الامت، جلد 1 صفحہ 68 میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم نے امتحان میں ناکامی کی شکایت کی تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ربی انی مغلوب فانتصر کا ورد رکھیں۔ نمبر 2، دارالافتاء جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کے فتویٰ نمبر 1441520268، اس میں لکھا ہے کہ یا ناصر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیم 150 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور امتحان کے روز اس کی کثرت کریں۔ دارالعلوم دیوبند کی جو فتوی کی سائٹ ہے، اس میں سوال نمبر 59743 کے جواب میں کہا گیا ہے کہ امتحان اور اس کا نتیجہ آنے تک روزانہ یا ناصر 300 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ امتحان میں کامیابی ہوگی۔ نیز دارالعلوم دیوبند کے افتاء کی سائٹ پر سوال نمبر 157832 کے جواب میں کہا گیا ہے، یہ دعا یاد کر لیں اور اسے پڑھتے رہا کریں، ربی زدنی علما، ربی انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ اور جب امتحان گاہ میں جائیں تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے ہوئے جائیں، اور راستے میں 2-4 روپے صدقہ بھی کر دیں۔ نمبر 4، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی خود نوشت سوانحی سلسلہ یادیں، اس کی قسط نمبر 29 میں لکھتے ہیں کہ حضرت والد گرامی مفتی شفیع صاحب نے مجھے ایک عمل بتلایا تھا کہ جب میں امتحان گاہ میں جاؤں تو پرچہ کھولنے سے پہلے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر کاف، ہا یا عین صاد اس طرح پڑھوں کہ پہلے چھوٹی انگلی پر کاف کہہ کر انگلی بند کر لوں، پھر
ہر حرف پر ایک انگلی بند کرتے جاؤں، اس کے بعد کفیتو کہوں، اور پھر حامیم عین سین قاف اس طرح پڑھوں کہ ہا کہہ کر چھوٹی انگلی کھولوں، پھر ہر حرف پر ایک ایک انگلی کھولتے جاؤں، پھر حمیتو کہوں۔ چنانچہ میں اپنے سارے امتحانات میں یہ عمل کرتا آیا تھا، اور الحمدللہ ہمیشہ نمایاں طور پر کامیاب ہوا۔ یہ ماہنامہ البلاغ شعبان 1441 کے شمارے میں حضرت کا یہ ملفوظ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ والسلام علیکم۔